سندھ کا احسان مہاجر قیادت کی بے حسی، کراچی پر قبضے کی سیاست اور تاریخ سے کھلی بے ایمانی۔ 1947 میں جب برصغیر تقسیم ہوا تو پنجاب نے مہاجرین کو صرف ایک جملہ دیا: پاکستان آگے ہے، لیکن عملی طور پر جس سرزمین نے انہیں کھلے بازوؤں سے قبول کیا وہ سندھ تھی۔ سندھیوں نے مہاجرین سے نہ شناخت پوچھی، نہ زبان، نہ نسل۔ سندھیوں نے اپنے گھر، اپنے محلے، اپنا شہر کراچی مہاجرین کے لیے کھول دیا۔ زمین دی، روزگار دیا، عزت دی۔ کراچی کو سندھیوں نے کسی فتح شدہ علاقے کی طرح نہیں بلکہ انسانی ہمدردی کے تحت شیئر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وقت گزرنے کے ساتھ مہاجر قیادت نے کراچی کو شکرگزاری کا شہر بنانے کے بجائے سیاسی جاگیر بنانا شروع کر دیا۔ بلدیاتی نظام پر مکمل قبضے کے باوجود ہر ناکامی کا الزام سندھیوں پر ڈال دیا گیا۔ میئر، ڈپٹی میئر، ٹاؤن چیئرمین، اکثریت مہاجر قیادت کے پاس رہی۔ اس کے باوجود رونا، مظلومیت کا ڈرامہ اور ہمارے ساتھ ناانصافی کے نعرے۔ سوال سیدھا ہے، جب طاقت آپ کے پاس ہے تو نفرت کس کے خلاف؟ سندھ کو توڑنے کی باتیں، سیاسی جرم، تاریخی غداری۔ آج کچھ مہاجر سیاسی جماعتیں کھلے عام سندھ کو توڑنے کی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ یہ بھول چکی ہیں کہ سندھ ہی وہ دھرتی تھی جس نے انہیں شناخت دی، سندھ ہی وہ سرزمین تھی جس نے انہیں روزگار دیا، سندھ ہی وہ صوبہ تھا جس نے انہیں کراچی جیسا شہر دیا۔ سندھ کی خود مختاری کی بات کو تعصب کہنا اور کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی سازشیں، یہ صرف سندھ دشمن نہیں بلکہ پاکستان دشمن سیاست ہے۔ کراچی کسی مہاجر پارٹی کی ملکیت نہیں، کراچی سندھ کا شہر ہے۔ کراچی پاکستان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن کراچی کسی ایک قوم، کسی ایک پارٹی یا کسی ایک گروہ کی جاگیر کبھی نہیں رہا اور نہ رہے گا۔ سندھیوں کو اپنے ہی شہر میں قابض کہنا اور خود کو ہمیشہ مظلوم ظاہر کرنا، یہ سیاست نہیں، نمک حرامی ہے۔ سندھ خاموش ہے، کمزور نہیں۔ سندھ آج بھی صبر میں ہے، لیکن یہ صبر بے بسی نہیں۔ اگر تاریخی احسانوں کو روند ڈالا گیا، اگر سندھیوں کو اپنی ہی دھرتی پر دیوار سے لگایا گیا تو ردعمل ضرور آئے گا، اور وہ ردعمل نعروں میں نہیں بلکہ حقوق کی جدوجہد میں ہوگا۔ سندھ کو توڑنے کی باتیں بند کریں، تاریخ کو تسلیم کریں اور یاد رکھیں، جو قومیں اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں تاریخ انہیں مٹی میں ملا دیتی ہے۔